بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجران کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ حصائی تھے، نجران ان کی بستی کا نام تھا۔ یہ بستی یمن اور مکہ کے درمیان واقع تھی اور مکہ سے قریباً 7 منزل دور تھی۔ اس وفد میں 20 آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہیں ان مہاجرین سے معلوم ہوا تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حرم میں تھے۔ یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ادھر قریش مکہ بھی آس پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے کان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس وفد کی بات چیت کی طرف لگا دیے۔ جب نجران کے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر چکے تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ کر سنائی۔ آیات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے دلوں نے اس کلام کی سچائی کی گواہی دے دی، چنانچہ فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور خبریں پڑھ رکھی تھی، اس لیے آپ کو دیکھ کر پہچان گئے کہ آپ ہی نبی آخر زماں ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ اٹھ کر جانے لگے تو ابو جہل اور چند دوسرے قریشی سرداروں نے انہیں روکا اور کہا، خدا تمہیں رسوا کرے، تمہیں بھیجا تو اس لیے گیا تھا کہ تم یہاں اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر کے انہیں بتاؤ، مگر تم اس کے پاس بیٹھ کر اپنا دین ہی چھوڑ بیٹھے۔ تم سے زیادہ احمق اور بے عقل قافلہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر نجران کے لوگوں نے کہا، تم لوگوں کو ہمارا سلام ہے، ہم سے تمہیں کیا واسطہ، تم اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں اپنی مرضی سے کام کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ان کی تعریف بیان فرمائی۔ اسی طرح قبیلہ ازد کے ایک شخص جن کا نام زمات تھا مکہ آئے۔ یہ صاحب جھاڑ پھونک سے جنات کا اثر زائل کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگوں کو انہوں نے یہ کہتے سنا کہ محمد پر جن کا اثر ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اگر میں اس شخص کو دیکھ لوں تو شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ سے شفا عطا فرما دے۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا بیان ہے، میں نے آپ سے کہا، اے محمد، میں جھاڑ پھونک سے علاج کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، اگر بات یہی ہے تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت فرماتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ سبحانہ و تعالی گمراہی نصیب کرتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے آپ کی بات سن کر کہا، یہ کلمات میرے سامنے دوبارہ پڑھیے۔ آپ نے کلمہ شہادت 3 مرتبہ دہرایا۔ تب انہوں نے کہا، میں نے کاہنوں کے کلمات سنے، جادوگروں اور شاعروں کے کلمات بھی سنے ہیں، مگر آپ کے ان کلمات جیسے کلمات کبھی نہیں سنے۔ اپنا ہاتھ لائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ زمات رضی اللہ عنہ نے اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے فرمایا، اپنی قوم کے لیے بھی بیعت کرتے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہاں میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح یہ صاحب جو آپ پر سے جنات کا اثر اتارنے کی نیت سے آئے تھے خود مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انتقال کر گئیں۔ اس سے چند دن پہلے ابو طالب فوت ہو گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو حجون کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 65 سال تھی۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس سال کو سیرت نگاروں نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، کیونکہ ہر موقع پر ساتھ دینے والی 2 ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ آپ ہر وقت غمگین رہنے لگے، گھر سے بھی کم نکلتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شادی کے بعد 25 سال تک آپ کے ساتھ رہیں۔
اتنی طویل مدت تک آپ کا اور ان کا ساتھ رہا تھا۔ ابو طالب جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت قریش کے سردار بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے چچا سے فرمایا، چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم بھتیجے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد لوگ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو شرم اور عار دلائیں گے اور قریش یہ کہیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے یہ کلمہ کہہ دیا، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر ضرور تمہارا دل ٹھنڈا کرتا۔ میں جانتا ہوں تمہاری یہ کتنی خواہش ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھ لوں، مگر میں اپنے بزرگوں کی دین پر مرتا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ جسے اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابو طالب ہمیشہ آپ کی مدد اور حمایت کرتے رہے، کیا اس سے انہیں آخرت میں فائدہ پہنچے گا؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے ان کی قیامت کے دن کی حالت دکھائی گئی۔ میں نے انہیں جہنم کے اوپر والے حصے میں پایا، ورنہ وہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوتے۔ ابو طالب کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی اس سے نہ روک دے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے شادی فرمائی۔ آپ سے پہلے ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے سکران رضی اللہ عنہا سے ہوئی تھی۔ حضرت سکران رضی اللہ عنہا دوسری ہجرت کے حکم کے وقت ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، پھر مکہ واپس آ گئے تھے۔ اس کے کچھ عرصہ ہی بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سکران رضی اللہ عنہ سے یہ خواب بیان کیا۔ خواب سن کر سکران رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم نے واقعہ یہ خواب دیکھا ہے تو میں جلد ہی مر جاؤں گا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے۔ دوسری رات انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہے۔ اچانک چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے یہ خواب بھی اپنے شوہر کو سنایا۔ وہ یہ خواب سن کر بولے، اب شاید میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا، اور اسی دن حضرت سکران رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے۔ شوال کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک روز انہوں نے آپ کو پکڑ لیا۔ ہر شخص آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگا اور کہنے لگا، یہ تو وہی ہے جس نے ہمارے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تڑپ کر یکدم آگے آ گئے۔ اس بھیڑ میں گھس گئے، کسی کو انہوں نے مار کر ہٹایا، کسی کو دھکا دیا۔ وہ ان لوگوں کو آپ سے ہٹاتے جاتے اور کہتے جاتے تھے، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس پر وہ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ ہوش آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم کی۔ پتہ چلا کہ آپ خیریت سے ہیں تو اپنی تکلیف کو بھول گئے۔